لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تقدس سورہ نور میں ارشاد فرما رہے ہیں، لولا ایسا کیوں نہ ہوا، اذ سمعتموه جب تم نے اس بات کو سنا، قلتم تم نے یوں کہا ہوتا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں کیا پڑی کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں، ہم ایسی بات کریں بھی تو کیسے کریں، سبحانک ھذا پاک ہے وہ ذات، بہتان عظیم یہ تو تہمت ہے بہت بڑی، ایسا کیوں نہ کہا تم نے۔ یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے جو عفیفہ کائنات، سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، مطہرہ، زکیہ، طاہرہ، مزکیہ، مقدسہ، مطہرہ، ام المومنین، حبیبہ رسول، زوجہ رسول، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقدیس و تطہیر، آپ کی فضیلت، آپ کے مقام اور آپ کی گواہی اور آپ کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کے لیے قرآن کریم میں سورہ نور میں 18ویں پارے میں 18 آیات اللہ سبحانہ و تقدس نے نازل فرمائی۔ یہ ان آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے۔ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے گواہی دی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں یہ تو مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری صفائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیں گے، لیکن فرماتی ہیں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری صفائی اور میری گواہی قرآن کی آیات بنا کر اتار دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض اعزازات مجھے ایسے دیے ہیں جس میں کوئی دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری ہمسر، میری ثانی، میری شریک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں واحد بیوی ہوں کہ جب آپ نے مجھ سے نکاح فرمایا تو اس سے پہلے میرا کہیں اور نکاح نہیں ہوا تھا۔ میرا پہلا نکاح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ آپ میرے حجرہ اطہر میں دفن کیے گئے۔ جب آپ کسی بھی زوجہ مطہرہ کے ساتھ بستر میں ہوتے، وہی اترنا شروع ہوتی تو آپ الگ ہو جاتے، لیکن امی عائشہ کے ساتھ آپ بستر میں بھی ہوتے تو وہی اترتی رہتی۔ تو خطباء اس کو یوں کہتے ہیں، امی عائشہ وہ ہیں جن کے بستر میں وہی اتری ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے رسول پر اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے امی عائشہ سے کہ امی عائشہ سے پوچھتے، جب آپ کوئی چیز پیتی تو کبھی آپ سے پوچھتے عائشہ بتاؤ تم نے کہاں سے پیا، تو امی عائشہ بتلاتی یا رسول اللہ پیالے کے اس حصے سے پیا، تو آپ وہیں سے ہونٹ رکھ کے نوش فرماتے۔ پیار سے کبھی عائش کہتے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، عائش یہ میرے ساتھ جبرائیل ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اور امی عائشہ کا جواب ہے اسی روایت میں، وعلیہ السلام، یا رسول اللہ ان پر بھی سلام، اور یا رسول اللہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری محفل میں پوچھا گیا یا رسول اللہ اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ کہا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، اس کے ابا سے۔ سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، اور آپ کے والد افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات کا سب سے مقدس انسان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے والد ہیں۔ اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم اور زوجہ فرعون ان کے سوا کوئی کامل نہ ہوا۔ اور پھر فرمایا عائشہ کی فضیلت مگر تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ آپ کو سرید کھانا بہت پسند تھا کہ وہ دو کامل ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود امی عائشہ ان سے بھی اوپر ہیں، ان دونوں سے۔ تو والدہ ام رومان اور والد عبداللہ ابن ابی قحافہ ابو بکر الصدیق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اور ان کا سب سے بڑا لقب خلیفۃ الرسول، رسول کے خلیفہ۔ اور خود تمام عورتوں سے افضل اور برتر سیدہ عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کی درخواست پر ان کو ان کے بھانجے عبداللہ کے نام سے کنیت عطا فرمائی تھی۔ ام عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے ناموں میں ایک نام موفقہ بھی ہے، توفیق دی ہوئی، المبرات جس کی براعت بیان کی گئی، اور طاہرہ یہ تو آپ کا لقب ہے جو قرآن نے دیا، عفیفہ اور طاہرہ، کہ آپ کی طہارت رسول کہا جاتا ہے، کہ آپ رسول اللہ کی حبیبہ ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اور اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ساری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، تو ازواج مطہرات بھی گھر والے ہی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست اور گندگی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک صاف ستھرا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں امی عائشہ کے بھانجے جب اندر داخل ہوئے گھر میں تو وہ مسواک کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا تو امی عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہ رہے ہیں۔ ان کے پاس مسواک اور بھی تھی، تو یا ان کے ہاتھ میں مسواک تھی غالباً۔ تو امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ہونٹ بار بار خشک ہو رہے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، یا اللہ میں سکرات موت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہونٹ آپ کے خشک ہو رہے تھے بار بار، تو آپ نے فرمایا ہاں مسواک، مطلب زبان سے نہیں کہ آپ نے ایسے اشارہ کیا۔ تو امی عائشہ نے اپنے بھانجے سے وہ مسواک لی اور اپنے ہونٹوں میں اپنے دانتوں سے نرم کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے وہ مسواک پھیری، آپ نے وہ مسواک کی دانتوں پر. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں ایسے ہاتھ گیلا کر کر کے آپ کے چہرے پر. تصور کریں ذرا اس منظر کا، وہ کیسا منظر ہوگا. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، سید ولد آدم، فخر الرسل، تاجدار حرم، تاجدار مدینہ، زمین و آسمان میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت، سیدہ عائشہ کی گود میں، اور سر یہاں ایسے سینے سے لگایا ہوا، اور ایسے پانی سے ہاتھ گیلا کر کے آپ کے چہرے پہ یوں پھیر رہی ہیں. کیا مقام ہے. پورے مومنوں کی ماں، سارے صحابہ کی استاذ، محدثہ، صحابہ اور تابعین آپ کے دروازے پر آپ سے حدیث لینے اور مسائل پوچھنے جایا کرتے تھے. فقیہ کائنات ہیں آپ. حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی. امی عائشہ کے علم و فضل کی گواہی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے تو صحیح معنوں میں شعور کی آنکھ کھولی تو حضور سے نکاح ہو گیا. عہد شباب میں قدم رکھا تو حضور کے گھر آ گئیں. تو گویا صحیح معنوں میں عقل و شعور اور سمجھداری، اس وقت آپ نے جو پہلی شخصیت دیکھی وہ اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے. امی عائشہ نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کسی بات کی قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو رب محمد کی قسم و رب محمد، اور جب کسی بات پر مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو امی عائشہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناراضگی، ناز برداری، روٹھ جانا یہ حق ہے بیویوں کا، یہ حق رسول اللہ تسلیم فرما رہے ہیں، ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے. وہ کون ہے جس کی ناراضگی کا دنیا میں حضور کو خیال ہے؟ عائشہ مومنوں کی ماں ہے. قرآن نے کہا ہے، قرآن نے طہارت اور گواہی دی ہے. جب تہمت لگائی گئی اس کی پاکیزگی میں، امی عائشہ کی گواہی میں جو آیتیں اتری ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. یہ باتیں جو تم کر رہے تھے تو تمہیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، افواہیں تھیں، تم ان کو لے اڑے. وتحسبونہ ہینا، اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی ہلکی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہستی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا یوم وفات 17 رمضان المبارک ہے، غالباً سن 64 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. اور آپ کے بھانجے عروہ نے آپ کو قبر میں اتارا ہے. رات کے وقت آپ کی تدفین ہوئی ہے. غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھائے. اللہ تعالیٰ امی جان کی
جیسی ماں کی ایک عقیدت اور محبت ہوتی ہے، ویسی محبت اور عقیدت سارے مومنوں کو عطا فرما۔